پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم. سے پہلے بتا دوں دوستو، جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے، جو برا لگتا اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے، شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے. اب سچے مصرے ہوں تو یہاں سے وہاں تک آپ کا ہاتھ کھلے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے، شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے. بہت شکریہ چچا کی دعائیں ملی. جی 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 انشاءاللہ وہ ضرور پڑھوں گا. آپ کا حکم ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور پڑھوں گا. لیکن پہلے کچھ نیا سن لیجئے. میں نیا سنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کچھ دیر نیا سن لیجئے انشاءاللہ. ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں صاحب. کہ جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. تنبور کا بہت بڑا دوست آصف شان ہے، معاذ ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب سے بھی خصوصی دعائیں مانگتے ہوئے پڑھتا ہوں. کہ جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں، جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. کہ اچھے دن کیا ہوتے ہیں یہ امبانی سے پوچھو، اچھے دن کیا ہوتے ہیں یہ امبانی سے پوچھو، یا بارہویں فیل اسمرتی ایرانی سے پوچھو، یا بارہویں فیل اسمرتی ایرانی سے پوچھو. اچھے دن اور برے دنوں کا فرق جاننا ہو تو، اچھے دن اور برے دنوں کا فرق جاننا ہو تو، جاؤ بیچارے لال کرشن جی اڈوانی سے پوچھو، جاؤ بیچارے لال کرشن جی اڈوانی سے پوچھو. سب نے چپی اوڑھ رکھی ہے، سب نے چپی اوڑھ رکھی ہے، سب کی زبان پر تالے ہیں، بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں. جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. بہت شکریہ. ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، تھوڑا سا شاید جی میں ضرور پڑھوں گا. تھوڑا سا شاید بدمعاش ہو گیا ہوں اس بند میں.
لیکن اگر میں بدمعاش نہ ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا بدمعاش ہونے کی کوشش کرتا ہوں اس بننے کی۔ بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، کہ اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا ہے۔ شاعر کو حق ہے، پوری ہمت کے ساتھ بولیں گے، جو صحیح ہے وہ بات بولیں گے، صاحبو ہم قلم کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انہیں ان کے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور انہیں ان کے چہروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا، جو سجدوں کی کثرت کی وجہ ان پر نمایاں ہوگا، اور انہیں ان کے ایک خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ فائدہ یہ نور ہر ممکن کے ایمان کی روشنی ہوگی، ہر ایک کی ایمانی قوت بقدر اسے روشنی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دعا دیتے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دعا دیتے نہ پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے اور نہ شکر گزار میں شمار فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فائدہ، ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں وہ اس لحاظ سے یہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی بیوی کی نافرمانی اور ماں کی فرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، گانے والی عورتوں کا اور سازو بازے کا رواج ہو جائے، شراب عام پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پہ در پہ جلدی جلدی گرنے لگے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس پر ایک تنگ زدہ ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس زدہ کی ایک گھڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری زدہ کھل کر زمین پر آ پڑے۔ فائدہ، مراد یہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا
बंधन खुल जाता है और परेशानी दूर हो जाती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त न आ जाए कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह बिल्कुल न कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। फ़ायदा मतलब ये है कि क़यामत उस वक्त तक आएगी जब कि दुनिया और अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाएं। फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब यह है कि बयान किया गया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में एक शख्स मौजूद हो जो ये कहता हो, लोगों अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।